ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اس وقت پارہ 27 سورۃ القمر آیت نمبر 33 سے تلاوت ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق اللہ العظیم۔ ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی دو قوموں کا ذکر کر رہے ہیں، ایک لوط علیہ السلام کی قوم کا اور دوسرے فرعون کی قوم کا، اور پھر اس کے بعد مکے کے مشرکوں سے اللہ تبارک و تعالی یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ 5 قومیں، نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان 5 قوموں پر ہم نے عذاب بھیجا ہے، تو تم عذاب سے کیسے بچو گے؟ تمہارے پاس عذاب سے بچنے کی کیا تدبیر ہے؟ اور تمہارا جو عذاب ہے وہ تو دنیا میں ہوگا ہی، آخرت میں بھی تم کو عذاب ہوگا۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ 5 قومیں تو دنیا کی وہ تھی جو اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ختم ہو گئی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی بات مان کر چلتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا بہترین بدلہ دیں گے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ذکر کیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت، جھٹلایا، نہیں مانا، قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم نے، بالنذر، پیغمبروں کو، لوط علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو نہیں مانا، ان کو جھٹلا دیا۔ انا ارسلنا، یقیناً ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، حاصبا، پتھروں کی بارش، یقیناً ہم نے ان پر پتھروں کی بارش بھیجی، الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، یعنی لوط علیہ السلام کے گھر والوں پر پتھر کی بارش نہیں ہوئی، ان کے علاوہ باقی سب پر ہوئی۔ نجیناہم، بچایا ہم نے ان کو، یعنی لوط علیہ السلام کی فیملی کو، بسحر، رات کے آخری حصے میں، سحری کے وقت میں، نعمتم من عندنا، ہماری طرف سے فضل کے ساتھ، مہربانی کے طور پر ان کو ہم نے بچایا ہماری مہربانی سے۔ کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، من، اس شخص کو، شکر، جو شکر ادا کرے، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو شکر ادا کرے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اور یقیناً لوط علیہ السلام نے ان کو یعنی قوم کو ڈرایا،
بطشتنا ہماری پکڑ سے. یقیناً پیغمبر نے قوم کو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا. فتماروا تو انہوں نے جھگڑا کیا، بالنذر ڈرانے والوں کے ساتھ، انہوں نے ڈرانے والے پیغمبروں کے ساتھ جھگڑا کیا. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ اور اس قوم کے لوگوں نے پیغمبر کو پھسلایا، غلط نیت سے منوانے کی کوشش کی، پھسلایا. عن ضیفہ لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں. فطمسنا اعینہم تو ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، اس قوم کی آنکھوں کو ہم نے اندھا کر دیا. فذوقوا عذابی ونذر تو چکو تم، ذوقوا چکو، عذابی میرا عذاب، ونذر اور میرے دھمکانے کو، یعنی میرے عذاب کا اور میرے دھمکانے کا مزہ چکو. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ اور یقیناً ان پر، صبحہم بکرتن اس قوم پر صبح سویرے آ پہنچا، عذاب مستقر ہمیشہ رہنے والا عذاب، اس قوم پر صبح سویرے ہمیشہ رہنے والا عذاب آ پہنچا. فذوقوا چنانچہ چکو تم، عذابی ونذر میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ، تم میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، للذکر نصیحت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّکِرْ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی سمجھ رکھنے والا. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ اور یقیناً فرعون کے لوگوں کے پاس بھی پیغمبر آئے، ڈرانے والے آئے، فرعون کے لوگوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے. کذبوا بآیاتنا انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا، نہیں مانا، اس قوم نے بھی ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا، کلیہ تمام نشانیوں کو. فأخذناہم تو ہم نے اس قوم کو پکڑا، اخذ عزیز زبردست، مقتدر قدرت رکھنے والے کے پکڑنے کی طرح، زبردست قدرت رکھنے والے پکڑنے کی طرح ہم نے ان کو پکڑا، زبردست قدرت رکھنے والے پکڑنے کی طرح ہم نے ان کو پکڑا. اکفارکم خیر کیا تمہارے کفار، کیا تمہارے منی مکے کے کفار، خیرن بہتر ہیں، من اولائکم ان لوگوں سے جو 5 قومیں گزری ہیں، کیا تمہارے کفار مکے کے بہتر ہیں ان 5 قوموں سے. ام لکم براءۃ فی الزبر یا تمہارے لیے معافی نامہ ہے کتابوں میں، خود آسمانی کتابوں میں کوئی معافی نامہ ہے، براءت معافی نامہ. کیا تمہارے لیے زبر، زبر کے معنی کتابوں میں، آسمان کی کتابوں میں، یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں کوئی معافی نامہ لکھا ہوا ہے. ام یقولون یا یہ لوگ کہتے ہیں، نحن ہم، جمیع جماعت ہیں، منتصر بدلہ لینے والے، ہم بدلہ لینے والی جماعت ہیں. کیا یہ لوگ ایسا کہتے ہیں؟ سیہزم الجمع تب تو پھر ان قریب ان کی جماعت کو شکست ہوگی، ان کی جماعت، ان کی میجارٹی ہار جائے گی. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. یہ مکے کے مشرکین ان قریب ان کی جماعت کو شکست بھی ہوگی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. بل الساعۃ موعدہم بلکہ قیامت ان کا اصل وعدے کا وقت ہے، بلکہ قیامت ان کے اصل وعدے کا وقت ہے. والساعۃ اور قیامت ادہا زیادہ مصیبت والی ہے، قیامت زیادہ مصیبت والی چیز ہے. وہ امر اور قیامت بہت زیادہ کڑوی ہے، بہت زیادہ سخت ہے. ان المجرمین یقیناً مجرم لوگ، گناہ گار لوگ، فی ضلال گمراہی میں ہیں، وسعر اور بے وقوفی میں ہیں. یقیناً گناہ کرنے والے لوگ گمراہی اور بے وقوفی میں ہیں. یوم یسحبون جس دن ان کو گھسیٹا جائے گا، جس دن ان کو گھسیٹا جائے گا، فی النار آگ میں، علی وجوہہم چہروں کے بل، جس دن ان کو چہروں کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا. ذوقوا تو ان سے کہا جائے گا چکو، مس سقر جہنم کے چھونے کا مزہ، تم جہنم کے چھونے کا مزہ، آگ کا مزہ چکو. ان کل شیء خلقناہ بقدر یقیناً ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے،
ہر چیز کو ہم نے صحیح اندازے سے پیدا کیا ہے. وما امرنا الا واحدۃ، ہمارا حکم ایک بارگی ہے، ہمارا حکم نہیں ہے مگر ایک ساتھ، یعنی ہمارا جب حکم آتا ہے تو ایک ساتھ فیصلہ ہو جاتا ہے. کلمح بالبصر، جیسے پلک جھپکنے کی طرح، پلک جھپکنے کی طرح ہمارا حکم ایک ساتھ ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور یقیناً ہم نے ہلاک کیا تم جیسی قوموں کو، اور یقیناً ہم نے برباد کیا، ہلاک کیا تم جیسی قوموں کو. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر وہ چیز جو انہوں نے کیا، ہر وہ کام جو انہوں نے کیا وہ کتابوں میں، ورقوں میں لکھا ہوا ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. ان المتقین، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے، فی جنات، باغات میں ہوں گے، ونہر، اور نہر میں ہوں گے. فی مقعد صدق، سچائی کی جگہ میں ہوں گے، اونچے مقام میں ہوں گے، عزت والی جگہ میں ہوں گے. عند ملیک مقتدر، قدرت رکھنے والے بادشاہ کے پاس، قدرت رکھنے والے بادشاہ کے پاس. اس سورے کے شروع سے یہ بات آ رہی ہے کہ سورے کے شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالی قیامت کا ذکر کیے ہیں. اسلام کے 3 بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے موت کے بعد کی زندگی، قیامت. جو اس کا انکار کیا وہ اس کی ساری نمازیں، ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی اگر قیامت کو نہیں مانا. تو جو چیز زیادہ اہم ہوتی ہے اس کو بار بار بتایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے شروع صورت کے اندر قیامت کے بارے میں بتایا، اور پھر یہ بتایا کہ جو لوگ قیامت کا انکار کیے، اللہ کو نہیں مانا، رسول اللہ کو نہیں مانے، اپنے اپنے پیغمبروں کو نہیں مانے، تو ہم نے ان کو عذاب سے گرفتار کیا، ان کو اللہ نے عذاب دیا. اور 5 ایسی قوموں کا اللہ تعالیٰ ذکر کیے جو اپنے زمانے میں سپر پاور مانی جاتی تھی. ویسے تو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک بہت ساری قومیں گزری ہیں، لاکھوں کی قومیں گزری ہوں گی، لیکن ان 5 قوموں کو خاص طور پر اس لیے بیان کیا گیا کہ ان کی طاقت غیر معمولی تھی، ان کے پاس پاور بہت زیادہ تھا. تو اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کا ذکر کیے. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیے. نوح علیہ السلام کی قوم ہی وہ پہلی قوم ہے جس پر عذاب آیا تھا. اس سے پہلے کسی اور قوم کی، کسی اور نبی کی قوم پر عذاب نہیں آیا تھا. کیوں؟ نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام وغیرہ، غالباً حضرت ادریس علیہ السلام، یہ بھی ان سے پہلے کے ہیں. ان نبیوں کی قوموں میں کفر نہیں تھا، اللہ کا انکار کرنے والے نہیں، تو اس لیے ان پر کوئی عذاب نہیں تھا. لیکن نوح علیہ السلام کی قوم سب سے پہلے اللہ کا انکار کرنے والی تھی، ان پر اللہ نے کیسا عذاب بھیجا اس کو اللہ نے بتایا. اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو بہترین طاقت رکھنے والی، اونچے اونچے قد والی تھی، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کیا، اس کا ذکر آیا ہے. اب یہاں چوتھی قوم کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کی قوم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، اور صدوم ایک جگہ ہے، اس جگہ کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام ایک ہی زمانے میں، اسی زمانے میں ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ الگ، لوط علیہ السلام کا علاقہ الگ. تو لوط علیہ السلام اپنے علاقے میں جا کر وہاں کے لوگوں کو دین کے بارے میں سمجھایا. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ کذبت، انہوں نے انکار کر دیا. قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم نے کس کا انکار کیا؟ بالنذر، پیغمبروں کا انکار کر دیا. حالانکہ ان کے پاس صرف ایک ہی پیغمبر گئے تھے، لوط علیہ السلام ایک ہی پیغمبر ان کے پاس گئے تھے، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے تمام پیغمبروں کا انکار کر دیا. اس کی وجہ بتائی گئی تھی کہ ایک نبی کا انکار کرنا سارے نبیوں کا انکار کرنا ہے. ایک نبی کا انکار کرنا سارے نبیوں کے انکار کرنے کی طرح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام نبیوں کی دعوت ایک ہی ہے. سب نبی اللہ ایک ہے، قیامت آنے والی ہے، اور میں سچا پیغمبر ہوں، میری بات مانو. ہر نبی یہی کہتے تھے. بولنے والے بدلتے تھے، بات نہیں بدلتی تھی. تو ایک پیغمبر کی بات کا انکار گویا سارے پیغمبروں کی بات کا انکار ہے.
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے سارے پیغمبروں کا انکار کر دیا، تو بدلے میں اللہ نے کیا کیا؟ انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، پتھروں کی بارش برسائی، الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے فیملی کے۔ لوط علیہ السلام کے گھر میں 2 لوگ ان پر ایمان لائے تھے، ان کو اور لوط علیہ السلام کو چھوڑ کر باقی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ عذاب میں گرفتار کیا، یہاں تک کہ لوط علیہ السلام کی بیوی خود ان پر ایمان نہیں لائی، خود بیوی بھی ایمان نہیں لائی، تو اللہ تعالیٰ عذاب میں بیوی کو بھی گرفتار کر دیے۔ تو جب عذاب آیا تو بیوی کو بھی جو ہے عذاب میں مبتلا ہونا پڑا۔ بس جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ رات ہونے سے، صبح ہونے سے پہلے شہر چھوڑ کے چلے جاؤ، اس لیے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد یہاں پر عذاب آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش بھیجی۔ ہوا کیا تھا آگے بھی قصہ آ رہا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم وہ قوم ہے جس کے اندر ایک بہت گندی عادت تھی۔ وہ کیا عادت تھی؟ کہ وہ عورتوں سے اپنی خواہش پوری کرنے کے بجائے مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے کے جو ہے شوقین تھے۔ کوئی بھی خوبصورت لڑکا دکھتا تو اس سے اپنی خواہش، مردان کی خواہش پوری کرنے کی ان کے اندر بیماری تھی۔ تو لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے کہ بھئی تمہاری مردان کی خواہش پوری کرنے کے لیے میری بیٹیاں یعنی قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر کے حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کرو، مگر وہ مانتے نہیں تھے، وہ مردوں سے ہی اپنی خواہش پوری کرنے کی عادت تھی۔ تو ہوا یہ کہ ان کی شرارت بہت زیادہ پہنچ گئی، بہت زیادہ حد کو پہنچ گئی۔ پیغمبر سمجھاتے رہے لیکن انہوں نہیں مانے، بلکہ پیغمبروں کو الٹا دھمکی دیا، جان کی دھمکی دی۔ تو اب ان کے عذاب کا جب فیصلہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ کچھ خوبصورت نوجوانوں کو، بہترین خوبصورت نوجوانوں کو اس بستی میں بھیجا جہاں پر لوط علیہ السلام تھے۔ اب وہ نوجوان بڑی تعداد میں بالکل گورے چٹے خوبصورت نوجوان بستی میں داخل ہوئے تو ان لوگوں کی ہوس بڑھ گئی ان نوجوانوں کو دیکھ کر، تو وہ ان نوجوانوں کا پیچھا کرتے کرتے لوط علیہ السلام کے گھر تک پہنچ گئے۔ تو وہ نوجوان لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے، خود لوط علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا یہ کون لوگ ہیں، اندر گھر میں بلا لیے تو وہ لوگ دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، بولے کہ دروازہ کھولو، ہم کو ان نوجوانوں کو لے کے جانا ہے، ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کرو۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، یہ میرے مہمان ہیں، حالانکہ کون ہے وہ نہیں جان رہے، لیکن پھر بھی مہمان ہونے کی وجہ سے ان کی حفاظت کے لیے دروازہ بند کر دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ دروازہ چھوڑ کر چھت پھاڑ کے اندر گھر میں کودے۔ شرارت اتنی زیادہ تھی کیونکہ نوجوان خوبصورت تھے تو اپنی خواہش پر کنٹرول نہیں کر سکے، گھر میں اندر کودے۔ تو لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اے اللہ میرے گھر مہمان آئے ہیں، یہ بدتمیز لوگ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا غلط سلوک کریں گے۔ تو ان نوجوانوں نے بتایا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، انسانوں کی شکل میں آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں انسانوں کی شکل میں آئے ہیں۔ ان کو اصل میں اللہ آزمانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ آخری موقع ان کو دے دیے کہ اب تو کم سے کم سدھریں گے، لیکن اب بھی وہ سدھرے نہیں ہیں۔ آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا کچھ بگاڑنے والے نہیں ہیں، ہم تو آئے ہی ہیں ان کو عذاب دینے کے لیے، آپ بے فکر رہیے، بس آپ کو ایک کام کرنا ہے، وہ کام یہ ہے کہ آپ جو ہے یہاں سے رات میں سحری کے وقت میں صبح ہونے سے پہلے اپنے ایمان لانے والے لوگوں کو لے کر بستی سے نکل جائیے، اس لیے کہ جیسے ہی صبح ہوگی تو ان لوگوں پر عذاب آئے گا۔ ایک بات یہ بتا دیے، لیکن اتنا بتا دینے سے وہ لوگ صبح تک کہاں رکیں گے؟ وہ لوگ تو گھر میں اندر آ گئے تھے، تو عذاب تو صبح میں آنے والا تھا، یہ لوگ دن کے وقت میں غالباً آئے تھے، تو ابھی تو اتنا وقت باقی ہے، اتنے وقت میں کیسا کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عذاب ان کو دیے، اس قوم کو 2 عذاب دیے۔ پہلا عذاب تو یہ تھا کہ جو لوگ گھر میں آ گئے تھے ان کو اللہ نے اندھا کر دیا، ان کی آنکھیں سپاٹ ہو گئی، ان کو اندھا کر دیا۔ آدمی خواہش پوری کرے گا، نظر آئے گا تو خواہش پوری کرے گا، جب نوجوان نظر ہی نہیں آئیں گے تو کہاں جا کے اپنی خواہش پوری کرے گا؟ تو لہذا ان کو فوراً اللہ نے کیا کر دیا؟ اندھا کر دیا۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا عذاب کافی نہیں ان لوگوں کے لیے، اس کے بعد ایک بڑا عذاب آنے والا ہے صبح کے وقت میں، آپ بستی کو خالی کر دو۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نے رات کے وقت میں اپنی بستی کو خالی کر دیا، ان کی بیوی اسی گاؤں میں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ بستی کے نیچے، شہر کے نیچے، زمین کے نیچے لاوا پھوٹا، انگارا لاوا پھوٹتا ہے نا، لاوا
लावा फूटा तो अंदर से आग पकी, जिसकी वजह से जमीन के जो कंकरे थे वो फूटे और आसमान की तरफ उठे। तो इस तरह से जमीन के ऊपर के कंकरे वगैरह पत्थर जो थे वो गर्मी के मारे, जैसे तवे पर पत्थर रखते हैं तो उछलता है ना, तो उसी तरह से जमीन के गर्म होने की वजह से कंकर उछले ऊपर। तो यही कंकर ऊपर गए तो बारिश की शक्ल में वापस इन पर आकर बरसे। फिर अल्लाह ताला ने इनकी पूरी बस्ती को क्या कर दिया, बर्बाद करके रख दिया। तो इसी को अल्लाह ताला फरमा रहे इन पर हमने क्या बरसाया, पत्थरों की बारिश। इन्ना अरसलना अलैहिम, हमने इन पर बरसाया हासिब, हासिब के माने पत्थरों की बारिश। इन पर हमने पत्थरों की बारिश बरसाई, इल्ला आला लूत, सिवाय लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों के। नज्जैनाहुम बिसहर, हमने उनको सुबह के वक्त में बचाया। निअमतम मिन इंदिना, हमारी मेहरबानी के साथ। लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर को, उनके मानने वालों को अल्लाह बचा रहे हैं, तो अल्लाह फरमा रहे ये उनका कमाल नहीं है, ये हमारी नेमत है, ये हमारी नेमत है। अल्लाह चाहे तो उनको भी उस कौम के साथ क्या कर सकते थे, गिरफ्तार कर सकते थे। ऐसा कैसा होता, उन्होंने तो अल्लाह को मानने वाले थे ना। सवाल जहन में आता कि पैगंबर तो अल्लाह को मानने वाले थे, पैगंबर के जो ईमान लाए थे वो तो अल्लाह को मानने वाले थे। अल्लाह फरमाने उनको जो हमने अजाब से बचाया ये उनका अपना कमाल नहीं है, बल्कि निअमतम मिन इंदिना, हमारी मेहरबानी से हमने उनको बचाया। तो क्यों, इसलिए कि उनको ईमान की तौफीक कौन दिया, अल्लाह ने दिया। अल्लाह अगर उन लोगों को ईमान की तौफीक नहीं देते तो क्या वो ईमान लाते, अगर वो ईमान नहीं लाते तो क्या वो बच सकते थे, नहीं बच सकते थे। और दूसरी बात ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह के अजाब से कोई बच नहीं सकता। सहाबा ने पूछा ए अल्लाह के नबी क्या आप भी नहीं बच सकते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, मैं भी नहीं बच सकता, अल्लाह के अजाब से मैं भी नहीं बच सकता। हाँ, अल्लाह अगर रहम करे, मेहरबानी करे तो बच सकता हूं, वरना मैं भी नहीं बच सकता। तो ये अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। जिस तरह एक कुमार हंडियां बनाता है, उसकी मर्जी, हंडी को चाहे इस्तेमाल करे चाहे फोड़े, कोई बोल सकता है उसको, नहीं बोल सकता, वो उसकी चीज है, वो जो चाहे करे उसके साथ। तो हम सब अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, हमको जन्नत में भेजे जहन्नम में भेजे अल्लाह की मर्जी है, हमको पूछने का कोई हक नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे इनको हमने बचाया हमारी मेहरबानी से। तो ये जो है अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत दी, इसलिए जाकर वो अल्लाह के अजाब से बचे हैं। निअमतम मिन इंदिना कज़ालिका नजज़ी मन शकर। आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इसी तरह से हर शुक्र करने वाले को हम बदला देते हैं। यानी सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम की कौम को ही नहीं, बल्कि हर आदमी जो शुक्र अदा करे उस सबको क्या करते हैं हम, इसी तरह का बदला देते हैं। यहां रुककर एक बात समझना है, कौम में दो तरह के लोग हैं, एक अल्लाह का इनकार करने वाले और दूसरा अल्लाह को मानने वाले। तो जो मानने वाले थे वो क्या करते थे, खुद भी अच्छे अमाल करते थे, दूसरों को भी अच्छे अमल की दावत देते थे। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, इनकी चूंकि जिम्मेदारी पूरी हो गई, ये खुद भी अमल कर रहे थे, दूसरों को समझा रहे थे, इसलिए अल्लाह ने इनको बचा लिया। वरना अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे कि वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। बाज मर्तबा अजाब ऐसा आता है कि सिर्फ जालिम लोग हलाक नहीं होते बल्कि सब हलाक होते हैं। चुनाचे क़ियामत के करीब एक वाक़या पेश आएगा, एक मैदान है बैदा, उस मैदान में अल्लाह तबारक व तआला पूरे लोगों को मैदान में धंसा देंगे। एक वाक़या पेश आएगा क़ियामत के करीब, वो लोग जो है काबतुल्लाह पर हमला करने की नीयत से आ रहे होंगे, तो अल्लाह ताला सारी कौम को क्या कर देंगे, हलाक कर देंगे। तो सहाबा पूछते हैं अल्लाह के नबी, उस कौम में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो काबतुल्लाह को गिराने की नीयत से नहीं आए होंगे, तिजारत की नीयत से आए होंगे, या कोई लोग जबरदस्ती लाए गए होंगे, खुशी से नहीं आए होंगे, तो क्या सबको अल्लाह ताला जमीन में ज़लज़ले में धंसा देंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजाब तो सबको आ जाएगा, मगर कल क़ियामत के दिन अल्लाह ताला हर एक को उसकी नीयत के मुताबिक उठाएंगे। तो बाज मर्तबा ऐसा होता है कि अजाब तो सबको आ जाता है, अजाब तो सबको भी आ जाता है, अच्छे लोग भी अजाब में गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन सही जो फैसला होगा वो कहाँ होगा, आखिरत में होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, इनको जो हमने बचाया वो हमारी मेहरबानी से बचाया, वरना अल्लाह ये दुनिया में उस अजाब में रखकर आखिरत में बचाना चाहे तो बचा सकते थे, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह ने उनको बचा लिया, ये अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह फरमाते इसी तरह हम बदला देते हैं हर उस आदमी को जो शुक्र अदा करे। शुक्र अदा करने का मतलब जो ईमान लाए।
شکر ادا کرنے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ اے اللہ تیرا شکریہ، اے اللہ تیرا شکریہ، صرف شکریہ کا لفظ بولنا شکریہ نہیں ہے. جو نعمت اللہ نے جس مقصد سے دی ہے اس مقصد میں نعمت کو لگانا یہ شکریہ ہے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں اچھے چیزوں کو دیکھنے کے لیے، تو اگر آنکھوں سے صحیح چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو یہ اس کا صحیح معنی میں شکر ہے. تو اللہ نے زندگی دی ہے کیا واسطے؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ عبادت کرنے کے لیے دی ہے، اللہ کو ماننے کے لیے دی ہے. جو زندگی بندگی سے خالی ہو وہ شرمندگی ہے، وہ زندگی نہیں بلکہ شرمندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے عبادت کے لیے ہی ہم کو پیدا کیا، تو اس لیے فرمانے کہ جو شکر ادا کرے گا یعنی ایمان لائے گا، ہم اس کو کیا کریں گے؟ اسی طرح کا بدلہ دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ عذاب سے ان کو بچا لیں گے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اللہ فرمانے کہ پیغمبر نے لوط علیہ السلام نے قوم کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا. ہر نبی کیا کرتے تھے؟ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے کہ اگر تم مجھے نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اسی طرح سے انہوں نے بھی کیا کیا تھا؟ قوم کو عذاب سے ڈرایا تھا. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دم سے اچانک ان پر عذاب بھیج دیے تاکہ وہ کل کے دن یہ کہیں کہ اللہ ہم کو سوچنے کا موقع بھی نہیں ملا، ہم کو کوئی سمجھانے والا بھی نہیں تھا، اس لیے ہم جو ہے نہیں سمجھے. نہیں، اللہ تعالیٰ سارے موقع ان کو دیے، سمجھنے کے، سوچنے کے سارے موقع دیے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری پکڑ سے پیغمبر نے ان کو ڈرایا تھا. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو وہ سمجھنے کے بجائے پیغمبروں سے جھگڑا کرنے لگے. پیغمبروں سے جھگڑا کرنے، بڑا بولی جاؤ جی عذاب آتا بول کو، کہاں آتا عذاب، ایسا الٹی باتیں کر کے الٹا پیغمبروں سے کیا کرنے لگے؟ جھگڑنے لگے. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، یقیناً ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو ان کے مہمان کے بارے میں پھسلایا، یعنی بری نیت سے ان مہمانوں کو لینا چاہا. پھسلانے کا مطلب کیا؟ بری نیت سے. کیا نیت تھی؟ کہ ان نوجوان مردوں سے اپنی خواہش کو پوری کرنا. اس بری نیت سے وہ جو ہے لوط علیہ السلام سے ان مہمانوں کو لینا چاہ رہے تھے زبردستی. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. یہ سب سے پہلا عذاب تھا. تو اب اندھا کر کے فوراً اللہ تعالیٰ فرما رہے فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، میرے عذاب کا اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو. اب تک پیغمبر تم کو ڈراتے تھے اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کی پکڑ آئے گی، مگر تمہاری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی. ابھی تک بھی تم جو ہے اللہ کی نافرمانی میں تلے ہو، نبی کی بات نہیں مان رہے ہو. اب عذاب آیا، اب تمہاری آنکھیں اچانک سے سارے لوگوں کی آنکھیں چلی گئی. اب میرے عذاب کا مزہ چکھو. اب سدھرنے کا موقع نہیں رہا، اب عذاب کی شروعات ہو گئی. کیا ہم نے ان کی جو آنکھوں کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو اور تکلیف دینے کے واسطے فرما رہے ہیں کہ میرے عذاب کا مزہ چکھو. بولتے ہیں نا کبھی باؤ تمہاری شادی کرتی کہتے، یعنی مطلب تمہارے کو خوب مارتی کہتے. تو کبھی کبھار ایسا لفظ بولا جاتا ہے اور تکلیف دینے کے واسطے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی بول رہے ہیں مزہ چکھو میرے عذاب کا، کیسا زبردست مزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اور تکلیف دینے کے لیے فرما رہے ہیں. تو ایک تو عذاب ان پر آنکھوں کو بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے. دوسرا عذاب کیا تھا؟ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، صبح سویرے ان پر عذاب پہنچا. کیسا عذاب؟ مستقر، ہمیشہ رہنے والا عذاب. یہ عذاب جو آیا تھا ان پر، وہ عذاب تو دنیا میں آیا تھا، لیکن وہ مرے تو منحوس ہو کر مرے. قبر کا عذاب، اس کے بعد قیامت کے فیصلے جب ہوں گے تو قیامت کے بعد ہمیشہ کی جہنم کا عذاب. تو ان پر عذاب آیا ہمیشہ کا، کیونکہ ہمیشہ اللہ کا انکار کرنے کی نیت تھی، اس لیے عذاب بھی ہمیشہ کا آئے گا. نیت کے اوپر عذاب آتا ہے، زندگی کے وقت کے اوپر عذاب نہیں آتا. 60 سال اللہ کی نافرمانی کرے تو 60 سال عذاب نہیں آتا، بلکہ نیت ہمیشہ اللہ کا انکار کرنے کی تھی، تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ہمیشہ کا ان پر عذاب آئے گا. عذاب آیا. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اس عذاب کے بعد بھی اللہ فرما لے کہ میرے عذاب کا مزہ چکھو. جب آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، زمین میں زلزلہ آیا، پوری بستی برباد ہو گئی، اور ایسا برباد ہوئی آج تک بھی بحر میت، ڈیڈ سی جو ہے وہاں پر موجود ہے. آج بھی 2022 کے اندر بھی کوئی آدمی جا کر دیکھنا چاہے تو قوم لوط کی بستیوں کو دیکھ سکتا ہے. اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا آیا کہ وہ بستی ابھی تک بحر میت، مردار سمندر کی طرح جو ہے وہ علاقہ بن گیا. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا خطرناک آیا. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ،
تو اللہ فرما رہے میرے عذاب کا مزہ چکو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. تو ہم قرآن سے نصیحت کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, الگ الگ قوموں کی باتیں بتا رہے ہیں, الگ الگ گناہوں کی سزا کو بتا رہے ہیں, الگ الگ سزاؤں کو بتا رہے ہیں. کسی کو ہوا کا عذاب, کسی کو چیخ کا عذاب, کسی کو جو ہے پتھروں کی بارش کا عذاب, کسی کو پانی کا عذاب, الگ الگ قسم کے عذابات اللہ نے دیے ہیں. الگ الگ قوموں کو, الگ الگ طاقت رکھنے والوں کو ہم نے عذاب دیا. ان سب چیزوں کو ہم نصیحت حاصل کرنے کے لیے بتا رہے ہیں. تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. چنانچہ کوئی بھی آدمی اگر قرآن کا ترجمہ پڑھ کر قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہے تو حاصل کر سکتا ہے. لیکن جن آیتوں میں قرآن کے احکام بتائے گئے ہیں, مسئلے مسائل بتائے گئے ہیں, ان کے لیے علماء کی رہبری کی ضرورت ہے. لیکن جو قصے کی آیتیں ہیں, جو عذاب والی آیتیں ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہر آدمی قرآن کو جو ہے سمجھ سکتا ہے, کسی معتبر عالم کی نگرانی میں قرآن کریم کو پڑھ سکتا ہے. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے, دیکھیے جب قوم پر عذاب آتا ہے تو قوم سے اللہ کرے میرے عذاب کا مزہ چکھو, اور ہم لوگوں سے اللہ کیا کرے کہ ہم نے قرآن کے لیے قرآن کو نصیحت کرنے کے لیے آسان کر دیا. کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ وہ لوگ تو نصیحت حاصل نہیں کرے, 5 قومیں, لیکن کیا تمہارے پاس بھی عقل نہیں ہے؟ کیا وہ گناہ جو وہ لوگ کرتے تھے تمہارے اندر نہیں ہے؟ جب ان کو ہم نے ہلاک کر دیا تو کیا تم ہلاک نہیں ہو سکتے؟ تو کیا تمہارے کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ یہاں 5ویں قوم کا ذکر ہے, فرعون کی قوم کا. تو فرعون کے گھر والوں کے پاس, فرعون کے خاندان کے پاس ڈرانے والے آئے. فرعون کے پاس تو ایک نہیں بلکہ 2 نبی آئے تھے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام, دوسرے حضرت ہارون علیہ السلام. 2 نبی ان کے پاس اس کے پاس سمجھانے کے لیے آئے, لیکن اس نے انکار کر دیا. تو کذبوا بآیاتنا کلھا انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کا انکار کر دیا. موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کا معجزہ پیش کرے, جادوگروں کی جادوگری کو ختم کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے, لیکن اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی وہ نہیں سدھرے. ید بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ نکالتے تو سورج سے زیادہ ہاتھ چمکتا تھا. ہم اگر اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالے تو کیا حالت ہوتی؟ تو ان کا معجزہ ایسا تھا, سورج سے زیادہ چمکتا تھا. ایسا معجزہ دیا گیا. ایک انسان کے ہاتھ میں سورج سے زیادہ روشنیاں کا آنا کوئی معمولی بات ہے؟ لیکن اتنا بڑا معجزہ اللہ نے پیش کیا. چھوٹے چھوٹے معجزے بھی, چھوٹے چھوٹے عذابات بھی اللہ نے بھیجیے, معجزے بھی بھیجے, عذابات بھی بھیجے تاکہ قوم سدھرے. قوم کو سدھرنے کے لیے پہلے اللہ چھوٹے چھوٹے عذابات بھیجے, قحط سالی, بیماریاں, پریشانیاں, تاکہ یہ سمجھ سکیں. لیکن وہ ساری چیزوں سے نہیں مانے, ساری آیتوں کا انہوں نے انکار کر دیا. فَأَخَذْنَاهُمْ تو ہم نے ان کو پکڑا, اخذ عزیز زبردست, مقتدر قدرت رکھنے والے پکڑنے کی طرح, زبردست قدرت رکھنے والے کے پکڑنے کی طرح ہم نے ان کو پکڑا. تو ایک تو پکڑتا ہے آدمی, کوئی دبلا پتلا آدمی پکڑتا ہے تو ہاتھ بھی چھڑانے کے لیے آسانی ہوتی ہے. ایک طاقتور آدمی آپ کے ہاتھ کو پکڑے تو آپ کو ہلنے کی بھی گنجائش نہیں رہتی. تو زبردست اور قدرت رکھنے والا, اور ایسا قدرت رکھنے والا کہ اس کی پکڑ سے آپ بچ نہیں سکتے. ایسا اگر کوئی آدمی آپ کو پکڑ لیتا ہے تو آپ جیسے اپنے بارے میں نا امید ہو جاتے ہیں کہ اب تو میں بچ نہیں سکتا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ زبردست قدرت رکھنے والے پکڑنے کی طرح ہم نے ان کو کیا کیا, پکڑا. تو یہاں جو ہے 5 قوموں کا ذکر جو ہے یہاں پر مکمل ہو رہا ہے. یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے. لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ایک لفظ ہے آل لوط, آل کے معنی خاندان. یہاں پر بھی آ رہا آل فرعون, فرعون کا خاندان. عام طور سے خاندان بولے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ فرعون کا خاندان بولے تو فرعون کے گھر والے, فرعون کی بیوی, فرعون کے بچے, یہ سمجھتے ہیں. لوط علیہ السلام کا خاندان بولے تو لوط علیہ السلام کی بیوی, ان کے بچے, ان کے بیٹیاں وغیرہ یہ سمجھتے ہیں. لیکن ایسا صحیح نہیں ہے, بلکہ نبی کا خاندان اصل میں نبی کو ماننے والے ہوتے ہیں. نبی کو ماننے والے ہی اصل میں نبی کا خاندان ہے. اگر نبی کے پیٹ میں پیدا ہو کر بھی نبی کو نہیں مانا تو وہ نبی کا خاندان نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا, تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انہ من اہلی, کہ اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے, تیرا وعدہ ہے کہ تو میرے گھر والوں کو بچائے گا. تو اللہ میرا گھر والا, میرا بچہ میرے گھر کا ہے,
تو اللہ تیرا تو وعدہ ہے کہ میرے گھر والوں کو بچائے گا تو میرے بچے کو بچا لے. تو اللہ نے کیا کہا انہ لیس من اہلک کہ یا نوح انہ لیس من اہلک کہ نوح یہ آپ کے گھر والا نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کے پیٹ میں پیدا ہو کر بھی اگر نبی پر ایمان نہیں لاتا تو وہ نبی کا گھر والا نہیں ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی خود ان کے گھر کے اندر رہتی تھی لیکن ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو گھر والی نہیں بول رہے. اب یہاں دیکھیے فرعون کی بیوی ایمان لائی, فرعون کی بیوی ایمان لائی تو آل فرعون مطلب فرعون کا خاندان, فرعون کے والے, تو مطلب وہاں اس کی بیوی داخل نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی. تو نبیوں کا جو خاندان ہوتا ہے وہ ان کا رشتے والا خاندان مراد نہیں ہوتا بلکہ جو ایمان لائے وہ مراد ہوتا ہے, وہ خاندان نبیوں کا خاندان ہوتا ہے. لہذا ہم سب کس کے خاندان سے ہیں؟ نبی کے خاندان سے. جب درود شریف میں کہا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اے اللہ نبی پر اور نبی کے خاندانوں پر جو ہے درود فرما, تو بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں کہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے چونکہ ہم سب کیا ہیں؟ آل محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے مکے کے مشرکوں سے 3 سوال کر رہے ہیں. انشاءاللہ بس تھوڑی سی تفسیر باقی ہے, وقت پر انشاءاللہ 1 گھنٹہ چونکہ وقت ہے ہمارا تو وقت پر انشاءاللہ تفسیر مکمل ہو جائے گی. اب یہ 5 قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مکے کے مشرکوں سے 3 سوال کر رہے ہیں. ان قوموں کو ہم نے عذاب دیا, تم لوگ بھی نبی کا انکار کر رہے ہو, تم لوگ بھی اللہ کو ایک نہیں مان رہے ہو, تم لوگ بھی قیامت کا انکار کر رہے ہو, تو جب ان کو عذاب آیا تو تمہارے کو عذاب کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اگر عذاب آنے کی امید ہوتی, عذاب آنے کا دل میں ذرا تو بھی ڈر ہوتا تو فوراً کیا کر لیتے؟ نبی پر ایمان لا لیتے. مگر اب بھی اتنا سب کچھ سننے کے باوجود بھی وہ لوگ کیا نہیں کرے؟ ابو جہل ابو لہب ایمان نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی تم ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کیا عذاب نہیں آتا بول کے تمہارے کو اطمینان ہے کیا؟ ہمارے عذاب سے بچ جاتی بول کے اطمینان ہے کیا؟ عذاب کیوں نہیں آتا تمہارے اوپر؟ 3 ریزن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان 3 وجہوں میں سے کوئی وجہ ہے کیا جس کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب نہ ہے؟ پہلا ریزن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم, کیا تمہارے کفار مکے کے جو مشرک ہیں یہ ان 5 قوموں سے زیادہ بہتر ہیں؟ یعنی وہ 5 قومیں بہت زیادہ خراب تھے, ان لوگوں ذرا بہتر ہی, ایسا ہے کیا؟ نہیں. وہ قومیں جیسے گناہ کرتی تھی وہی سارے گناہ تمہارے اندر بھی ہے تو تم ان سے بہتر کہاں ہوئے؟ پہلا ریزن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ عذاب کیوں نہیں دیں گے تمہارے کو؟ کیا تمہیں زیادہ بہتر ہے ان سے؟ تمہارے اندر کیا تو بھی فضیلت ہے جس کی وجہ سے چلو بھائی وہ بہت زیادہ نافرمان تھے اس لیے ان کو عذاب آیا, تم لوگ ذرا بہتر ہو اچھے ہو اس لیے عذاب نہیں دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے, تم لوگ بھی انہی کی طرح جو ہے گئے گزرے ہو. پہلا ریزن اکفارکم خیر من اولئکم, کیا تمہارے کفار ان لوگوں سے یعنی گزشتہ 5 قوموں سے زیادہ بہتر ہیں؟ ایک ریزن. دوسرا ام لکم براءۃ فی الزبر, یا دوسری وجہ یہ ہے کہ پرانی جو آسمانی کتابیں ہیں ان آسمانی کتابوں میں اللہ نے تمہارے بارے میں کوئی معافی نامہ بھیجا ہے؟ مکے کے مشرکوں کے بارے میں خاص طور پر تورات میں یا انجیل میں یا زبور میں یا ابراہیم علیہ السلام کی کتابوں میں کسی بھی پیغمبر کی گزشتہ آسمانی کتابوں میں کہیں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کفر کرنے کی وجہ سے, نبی کا انکار کرنے کی وجہ سے, قیامت کا انکار کرنے کی وجہ سے سب کو اللہ ہلاک کریں گے لیکن مکے کے لوگوں کو ہلاک نہیں کریں گے بلکہ کہیں لکھا ہوا ہے کسی آسمانی کتاب میں معافی نامہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو معاف کر دیں گے؟ ایسا بھی نہیں ہے, کسی بھی آسمانی کتاب میں معافی نامہ لکھا ہوا نہیں ہے. تیسری بات ام یقولون نحن جمیع منتصر, یا ان لوگوں کو اس بات کا نشہ ہے کہ ہمارے پاس میجارٹی ہے, ہمارے پاس میجارٹی ہے. مکے میں جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام شروع کیے, یہ بھی مکے کے شروع کی صورتوں میں سے سورۃ القمر ہے, تو ابھی تو 100 کی تعداد میں صحابہ تھے, ہزاروں کی تعداد میں بھی نہیں ہوئے تھے. تو مکے کی اتنی بڑی آبادی میں صحابہ بڑی مشکل سے 100 کی تعداد میں بھی تھے اور یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہارے کو اس بات کا گھمنڈ ہے کہ ہمارے پاس کافروں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے, اگر اللہ کا عذاب آیا تو ہمیں اللہ سے بدلہ لے لیتی؟ ایسا کوئی تمہارے پاس یہ ہے گمان ہے کیا؟
تب تو پھر سن لو کہ یہ جو مسلمان اس وقت مائنارٹی ہیں یہ ایک دن میجارٹی بنیں گے اور تمہاری میجارٹی کو ختم کریں گے. میجارٹی اور مائنارٹی کا اصل مدار جو ہے لوگوں کے زیادہ ہونے سے کم ہونے سے نہیں ہے, ایمان کے مضبوط ہونے سے ہے. ایمان اگر مضبوط ہوگا 100 لوگوں کا وہ ہزاروں پر بھاری ہوں گے. اگر ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو کروڑوں کی تعداد میں جیسے آج ہم ہیں, لیکن پھر بھی جو جہاں جس پر حملہ کرنا چاہے کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں ایمان مضبوط نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ کیا تمہارے پاس بڑی طاقت ہے اس وجہ سے عذاب سے بچ جائیں گے, یا تمہارے لیے کوئی معافی نامہ اللہ لکھ کر دیے, یا تمہیں ان سے بہتر ہیں؟ کوئی بھی وجہ نہیں ہے. تو پھر عذاب سے کیسے بچیں گے تم؟ تو یہ 3 وجہ پوچھنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمانے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ, یہ ان کی جو میجارٹی ہے, ان کی جو جماعت ہے, سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ, ان کی جماعت شکست کھائے گی, ناکام ہو جائے گی. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ, اور وہ اپنی پیٹھوں کو پھیر کر بھاگیں گے. چنانچہ بدر کے میدان میں 313 صحابہ اور وہاں 1000, تعداد میں زیادہ, سواریوں میں زیادہ, ہتھیار میں زیادہ, کھانے پینے کے سامان میں زیادہ, جگہ بھی اچھی جگہ پر قبضہ کر لیے تھے. لڑنے کے لیے ایسا میدان جہاں پر آرام سے کھڑے ہو کر لڑ سکتے ہیں, اس میدان پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. پانی کے چشمے پر ان کا قبضہ, ساری کامیابی کے سامان ان کے پاس. مسلمانوں کے پاس جگہ بھی اچھی نہیں, پینے کا پانی نہیں, ہتھیار نہیں, سواریاں نہیں, لوگوں کی تعداد نہیں, لیکن جو ہونا تھا وہ تھا. کیا تھا؟ ایمان, مضبوط ایمان, فولاد جیسا ایمان, وہ ان کے پاس تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہی 313 کے ذریعے سے ان کو ایسا شکست دے کر اللہ نے دکھایا کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. 1000 تھے لیکن 313 سے لڑ کر 70 مر گئے اور باقی لوگ پیٹ پھیر کے بھاگ گئے. جن کو اب تک اپنی طاقت پر نشہ تھا, اپنی طاقت کے بارے میں غرور تھا, وہ 313 کو مار نہیں سکے. ایک آدمی کو 3 آدمی پکڑ کر مار سکتے تھے, لیکن کیا مارتے؟ ڈر کر بھاگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے مدینے کی زندگی میں دکھا دیا. چنانچہ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. اللہ کا وعدہ پورا ہوا. یہ اللہ کی طرف سے پیشن گوئی ہے. ابھی اللہ کے نبی مدینے کو گئے نہیں, جنگ بدر پیش آئی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی تو مکے میں, ابھی مکے کا شروع کا زمانہ ہے. مسلمان بہت مظلوم ہے, مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی کہ ڈرنے کی, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تم ایمان پر جمے رہو, تو ان کی شکست کی ذمہ داری ہماری ہے. تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر. اللہ تعالیٰ فرمانے ان کو جو دنیا میں عذاب ملا, پرانی قوموں کو جو دنیا میں پانی کا, ہوا کا, زلزلے کا عذاب ملا, اور ان لوگوں کو جنگ بدر میں جو عذاب ملا, یہ عذاب جو ہے کافی نہیں ہے. ان کی نافرمانی ہوگا, یہ اصل بدلہ نہیں ہے. دنیا میں جو عذاب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ عبرت کے واسطے دیتے ہیں. دنیا میں کسی بھی قوم کو عذاب دیتے ہیں تو کس واسطے دیتے ہیں؟ عبرت کے واسطے دیتے ہیں. چنانچہ اگر کوئی ظلم پہ ظلم کرتا جا رہا ہے, مسجدوں کو توڑتا جا رہا ہے, اسلام کے حکام کو مٹانے کی کوشش کرتا جا رہا ہے, اور ہم مسلمان یہ سوچ رہے ہیں اے اللہ تیری مسجدوں پر حملہ ہو رہا ہے, تیرے جو ہے بندوں پر حملہ ہو رہا ہے, پھر بھی اللہ ان پر کوئی عذاب نہیں آ رہا, نہیں آئے گا عذاب. کیونکہ دنیا میں عذاب آنا اللہ کا اصول نہیں ہے. دنیا میں عذاب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو وہ صرف عبرت کے لیے دیتے ہیں. عبرت کے واسطے ہر ایک کو عذاب دینا ضروری نہیں ہے. عبرت حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کو عذاب دینا ضروری نہیں ہے. جیسے کلاس میں 15-20 بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, استاد ایک کو کھینچ کے مارتا, باقی پورے سدھر جاتے خود بخود. اب بچوں کو ڈرانے کے وجہ سے 20 کو 20 مارنے کی ضرورت نہیں ہے, 1-2 کو مارے تو باقی خود بخود کیا ہوتے؟ سدھر جاتے. تو ویسا اللہ تعالیٰ فرمانے کے جو دنیا کا عذاب ہے یہ کافی نہیں ہے, یہ تو صرف دنیا میں عبرت کے واسطے, مسلمانوں کو تسلی دینے کے واسطے کہ اللہ سچے ہیں, اللہ ہیں, قیامت آنے والی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تبھی تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ہلاک کیا, بلکہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کا عذاب دے رہے ہیں. اصل عذاب کہاں آئے گا؟ بل الساعۃ موعدہم, بلکہ قیامت ان کا اصل وعدہ ہے, ان کے اصل وعدے کی جگہ ہے. یعنی جب قیامت آئے گی تو اصل ان کا عذاب آئے گا. میدان حشر میں ان کی اچھائی اور برائی کا فیصلہ ہوگا, تب جا کر ان کو صحیح عذاب آئے گا. اور اللہ فرما رہے والساعۃ ادھیٰ وامر,
اور قیامت بڑی ہی مصیبت والی چیز ہے، بڑی ہی سخت چیز ہے۔ اللہ فرما رہے ہم آج دنیا کی گرمی کو دیکھ کر بول رہے ہیں اب تک کی تاریخ میں ایسی گرمی نہیں تھی، اب تک ایسی گرمی ہمیں نہیں دیکھے، بڑے لوگ بول رہے ہیں۔ یہ بڑے لوگوں کی بات ہے جو اس گرمی کو گرمی سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ اللہ فرما رہے قیامت کا دن سارے دنوں میں سب سے سخت دن ہوگا۔ دنیا کے کروڑوں جو دن ہیں، دنیا میں کیسی کیسی مصیبتیں نہیں آئی، بیماریاں، پریشانیاں، بھوک، پریشانی، ہر قسم کی پریشانیاں آئی، ہر دن میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، لیکن قیامت کی جو پریشانی ہے وہ سب سے بڑی پریشانی ہے۔ قیامت کی آفت سب سے بڑی آفت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دنیا کی مصیبتوں کو، دنیا کی پریشانیوں کو زیادہ مت سمجھو۔ ایمان لانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمارے گھروں کو، ہمارے مکانوں کو توڑا جائے، ہمارے دکانوں کو توڑا جائے، ہمارا جانی مالی نقصان ہو، لیکن یہ دن رہے گا نہیں، یہ دن ٹل جائے گا۔ یہ بڑی مصیبت کا دن نہیں ہے، اصل مصیبت کا دن تو قیامت کا دن ہے، جس دن ان کو سزا ملے گی، ہم کو راحت ملے گی۔ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا دن ہے، اور ساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت بڑی ہی آفت والی اور بڑی کڑوی چیز ہے۔ امر کے معنی کڑوی، انتہائی سخت چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ لوگ جو قیامت کا انکار کرتے تھے ان کا قیامت میں کیا حال ہوگا؟ ان المجرمین فی ضلال وسعر، یقیناً مجرم، یعنی مجرم سے مراد صرف گنہگار نہیں، ایک تو ہے کہ کوئی آدمی ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد کوئی غلط کام کر بیٹھا تو انہیں بھی مجرم ہے، لیکن یہاں پر مجرم سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا انکار کرنے والے، کافر مراد ہے۔ تو مجرمین یعنی کافرین، یقیناً کافر فی ضلال، گمراہی میں ہے۔ گمراہی کا معنی کیا؟ مس گائیڈ، ان کا جو راستہ، جس راستے پہ جانا چاہیے تھا ان کو، جنت کا جو راستہ، اہدنا الصراط المستقیم بول کر ہم اللہ سے مانگنے کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا، تو یہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، بلکہ وہ ضلال، گمراہی یعنی غلط راستے میں ہے، وسعر، اور بے وقوفی کی باتوں میں ہے۔ یہ لوگ کیا کہتے تھے دنیا میں؟ قیامت آتی نہیں، اللہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر نہیں ہے، یہ ساری جو باتیں بولتے تھے یہ غلط باتیں تھی، بے وقوفی والی باتیں تھی۔ یہ باتیں ان کو دنیا میں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ کب سمجھ میں آئیں گی؟ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن ان کو گھسیٹا جائے گا جہنم میں، آگ میں، کیسے؟ چہروں کے بل۔ اللہ اکبر، یعنی گھسیٹتے وقت میں چہرہ نیچے ہوگا، اور چہرہ کس کو لگتا ہوگا؟ جہنم کی آگ کو لگتا ہوگا۔ جہنم کی دھوئے کے قریب جا کر آدمی کوا بن جائے گا۔ جہنم کا پانی، کھولتا ہوا پانی آدمی کے صرف منہ کے قریب لا جائے تو ہونٹ کباب کی طرح بن جائیں گے، پی لے تو پورے بدن کی انتڑیاں جو ہے پیشاب پاخانے کے راستے سے نکل جائیں گی۔ اس کے صرف دھوئے سے آدمی کا یہ حال ہوگا، تو وہ آگ، اس کا کیا حال ہوگا؟ اور اس آگ پر چہروں کو ڈال کر گھسیٹیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ تو صرف جہنم میں لے جانے کا منظر ہے، لے جانے کے بعد کا عذاب الگ ہے۔ ان کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا چہروں کے بل، ذوقوا مس سقر۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ کہہ رہے کہ سقر کے معنی جہنم، جہنم کے چھونے کا، آگ کے چھونے کا مزہ چکو۔ اسی آگ کا انکار کرتے تھے، اللہ کے نبی آ کر ڈراتے تھے جہنم میں جانے کے بارے میں، لیکن اس کو کبھی نہیں مانا، تو اسی جہنم کا مزہ چکو۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ وہ قیامت کب کی لانے کا، اب لا لیے تو ہو گیا، تو قیامت آتی 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 آتی، ارے لا لیو، اب بھی لا کے دکھاؤ۔ تو اللہ فرما رہے کہ تمہارے بولنے سے نہیں آتی، ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو ہم نے اندازے سے پیدا کیا ہے، جس کو جب آنا ہے تب آئے گا۔ پیٹرول زمین میں آج سے نہیں ہے، جب سے زمین ہے تب سے ہے کہ نہیں؟ نہیں، نئی تحقیق کے بعد زمین میں پیٹرول نکلا نہیں، پیٹرول پہلے سے زمین میں ہے، لیکن جب پرانے زمانے میں، آج سے 1000 سال پہلے گاڑیاں نہیں تھی، پلین نہیں تھے، اس کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے اس خزانے کو نہیں نکالا۔ جب ترقی آنی شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ جس چیز کو جب نکالنا ہے تب نکال رہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے دن سے اللہ تعالیٰ ساری سہولتیں دکھا کے رکھ دی آدمی کو تو آدمی دیوانہ ہو جاتا، کیا استعمال کرنا کیا نہیں استعمال کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ پہلے کرنٹ استعمال کرتے تھے، اب سولر سسٹم آ گیا، پتہ نہیں آگے چل کے اور کیا کیا سسٹم آئیں گے، سارے سسٹم ایک ساتھ رکھ دیے تو کون تو بھی کرنٹ استعمال کرتا
نہیں کرتا. آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا, کیا لینا کیا نہیں لینا بول کے. تو اللہ جو ہے فرما رہے ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا, جس چیز کو جیسا پیدا کرنا ہے. چنانچہ کسی کی عمر چھوٹی کسی کی عمر بڑی, جنات اور شیاطین کی عمر اتنی بڑی بڑی, اور آسمان اور زمین کی عمر اور اس سے زیادہ بڑی, انسانوں کی عمر چھوٹی. بارش کے کیڑے 8 دن میں مر جاتے. کہ کس کو کتنا اندازہ کے ساتھ پیدا کرنا, کون سی چیز کتنی بڑی ہونا کتنی چھوٹی ہونا, کس کو کیسا رکھنا, یہ ساری چیزیں اللہ کے پاس اندازے کے ساتھ ہیں. عام طور سے لوگ شکایت کرتے ہیں, انہیں ابا 1 سال پہلے دکان رکھا, اس کا دکان خوب ترقی میں آ گیا, میں 30 سال سے دھندا کر رہا ہوں, میرے دکان میں ترقی نہیں ہے, اللہ کو دکھتا نہیں کیا؟ ارے بھائی اللہ تعالیٰ جس کو جیسا رکھنا چاہے رکھتے ہیں. اللہ ہر ایک کے بارے میں اندازہ طے کرے. اب ویسا بولے تو اس کی انگلیاں بڑی ہیں میرے انگلیاں چھوٹے ہیں, تو انگلیاں بڑے کر کے دکھا لو. اس کا رنگ کالا ہے میرا رنگ گورا ہے, وہ اونچا ہے میں گڈھا ہوں. تو یہ شکایتیں نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کس کو کیسا پیدا کرنا, اللہ فرمائے انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا. قیامت کو بھی ہم نے اندازے بنایا ہے, جب اس کا وقت آنا ہوگا تب آئے گی. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر, قیامت آنے کے واسطے اللہ تعالیٰ کو بڑی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کسی گاؤں کے اندر ان لوگوں کو فسادات کرانے کی ضرورت پڑتی ہے تو مہینوں سے برسوں سے محنت کرنا پڑتا ایک چھوٹا فساد کرانے کے واسطے. لیکن اللہ تعالیٰ کو دنیا برباد کرنے کے واسطے مہینوں کی برسوں کی محنت کی ضرورت نہیں ہے, 1 سیکنڈ کافی ہے, 1 سیکنڈ کی بھی ضرورت نہیں. وما امرنا الا واحدہ, ہمارا حکم ایک بار کی ہوگا. اللہ نے حکم دے دیا, اللہ کو زبان سے حکم دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ارادہ کر لیا کہ قیامت آنا ہے, بس ختم, آ گئی قیامت, ساری دنیا برباد ہو گئی. اس کے لیے نہ سیکنڈ لگے گا نہ منٹ لگے گا. کیسے اللہ تعالیٰ مثال دے رہے, قیامت کیسے آئے گی, کلمح بالبصر, جیسے پلک جھپکنا. یہ سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں, صرف پلک جھپکنے میں جتنی دیر ہوتی اتنی دیر میں قیامت آ جائے گی, ختم بھی ہو جائے گی دنیا. تب آپ اندازہ کرو اتنا بڑا نظام, 7 آسمان 7 زمین, یہ ساری چیزیں اتنی دیر میں ختم ہو جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والے مثال دیتے ہیں قیامت جو آئے گی وہ صرف گنہگاروں پر آئے گی, صرف کافروں پر قیامت آئے گی. اور اس وقت دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا, تو ساری دنیا میں گناہ ہی گناہ ہوں گے, ساری دنیا میں گناہ ہی گناہ ہوں گے. گناہوں کی مثال اللہ والے دیتے ہیں ایسی ہے جیسے گیس. کوئی آدمی گھر میں 2-3 دن نہیں تھا, کچن کا دروازہ بند کر دیا, کھڑکیاں بند تھی, گیس لیک ہو گیا. تو اب پورے کمرے کے اندر کیا ہوتی ہے, گیس بھر جاتی ہے. دکھتی نہیں آنکھوں سے, آنکھوں سے گیس دکھتی نہیں, لیکن تھوڑی بہت اسمیل آتی ہے. ایسے کمرے میں ایک چنگاری, معمولی سی ایک چنگاری, لائٹر کی ایک چنگاری لگا دو تو کمرہ ایک ساتھ بلاسٹ ہوگا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ پہلے ادھر والا حصہ پھوٹا بعد میں ادھر والا حصہ, ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں. تو اس وقت پوری دنیا میں اللہ کی گناہوں کی وجہ سے گویا گناہوں کی گیس بھرے گی, اس میں اللہ کی عذاب کی ایک چنگاری آئے گی تو ساری دنیا ایک ساتھ بلاسٹ ہو جائے گی, سارا نظام ختم ہو جائے گا. اسی کو اللہ فرمانے پلک جھپکنے کی طرح ہمارا حکم آ جائے گا. تو لہذا قیامت کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں, وہ آئے گی اپنے وقت پر آئے گی. اور جب آئے گی تو ایسا نہیں کہ پہلے فلاں گاؤں فلاں ملک ہلاک ہوا, اس کے بعد پھر کوئی اور ملک ہلاک ہوگا, اس کے بعد کوئی اور ملک ہلاک ہوگا. ہمارے گاؤں میں قیامت آنے میں بھی 1 سال ہے لے, بعد میں دیکھ لیں گے. نہیں, پوری دنیا پر ایک ساتھ قیامت آئے گی اور اس وقت سمجھنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ نصیحت کے انداز میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ, ہم نے تمہاری جیسی قوموں کو ہلاک کر دیا. اللہ فرما رہے مکے کے لوگوں کو سمجھا رہے کہ دیکھو تمہارے اندر ایک میجارٹی ہے, تم سے میجارٹی رکھنے والے لوگ تھے, تمہارے پاس حکومت کا پاور ہے, تم سے بہترین حکومت والے تھے, تمہارے پاس طاقت ہے, تم سے بہتر طاقت والے تھے, لیکن کیا ہم نے ان کو چھوڑا؟ نہیں, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. تو پھر تم کیسے بچ جاؤ گے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ان بڑی بڑی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا, تم کو ہلاک کرنا مچھر کے پر کی طرح نہیں, ہمارے لیے مچھروں کو مارنے کے برابر بھی نہیں ہے. تو لہذا تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ, اور ہر وہ چیز جو انہوں نے کیا کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. ہمارا ہر عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اللہ کے علم میں ہے, اللہ جانتے ہیں
لیکن اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود دلیل کے طور پر سارے کاموں کو ریکارڈ کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ خالی بڑے بڑے کام، بڑے گناہوں کو، بڑی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، نہیں. وَكُلُّ صَغِيرٍ، ہر چھوٹی، وَكَبِيرٍ، اور ہر بڑی چیز، مستطر، لکھی ہوئی ہے. ہر چھوٹے سے چھوٹا اچھا کام لکھا ہوا ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹا برا کام لکھا ہوا ہے، ہر بڑا گناہ بھی لکھا ہوا ہے، ہر چھوٹا گناہ بھی، ہر بڑی نیکی بھی لکھی ہوئی ہے اور چھوٹی نیکی بھی لکھی ہوئی ہے. لہذا کسی اچھے عمل کو معمولی نہیں سمجھنا، کسی برے عمل کو بھی معمولی نہیں سمجھنا. برباد کرنے کے لیے ایک ہی گناہ کافی ہے اور جنت میں داخل کرنے کے لیے ایک نیکی بھی کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم جو ہمارے نبی کو ستا رہے ہو، ہمارے نبی کو پریشان کر رہے ہو، کبھی گالیاں دے رہے ہیں، کبھی مار رہے ہیں، کبھی ستا رہے ہیں، ان میں سے ہر چیز ریکارڈ میں ہے اللہ کے پاس. کس وقت کس سیکنڈ میں کیا کیا تھا وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور ہر چیز کا تم کو بدلہ ملے گا. کہاں بدلہ ملے گا؟ قیامت میں ملے گا. اس قیامت کا انکار مت کرو. تو اب تک ان قوموں کا ذکر تھا جو قیامت کا انکار کرنے والی تھیں. اللہ کا اصول ہے جہاں غیروں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اپنوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. آخر کی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ متقیوں کے بارے میں فرما رہے ان المتقین فی جنات و نہر، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے باغات میں ہوں گے اور ندیوں میں ہوں گے. ندیوں کا مطلب اللہ کی شان اللہ کو معلوم ہے، وہ باغات کیسے ہوں گے، وہ ندیاں کیسے ہوں گی اللہ کو معلوم ہے. دنیا میں ایک معمولی ہلکی سی مثال فارم ہاؤس کی دی جا سکتی ہے. فارم ہاؤس آج کل بڑے بڑے لوگوں کے فارم ہاؤس ہوتے ہیں جہاں پر چمن بھی ہوتا ہے، سوئمنگ پول بھی ہوتا ہے اور ساری سہولت کی چیزیں وہاں پر ہوتی ہے. آدمی کا دماغ اگر کبھی گرم ہو تو ایسی جگہوں پہ جاتا ہے، آدمی اپنے دماغ کو ٹھنڈا کر کے آتا ہے، وہاں ہر عیش کی چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو ایک معمولی ایک مثال ہے فارم ہاؤس کی. یہ اللہ کا فارم ہاؤس ہوگا اور ہر آدمی کو، ہر ایمان والے کو دیں گے اللہ تعالیٰ. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے، اللہ سے ڈرنے والے باغات میں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق، سچائی کی جگہ پر ہوں گے. یعنی جو دنیا میں سچ بولتے تھے، سچائی کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا، تو عزت والی جگہ پر اللہ تعالیٰ ان کو بٹھائیں گے. تو جنت اللہ تعالیٰ صرف نہیں دے رہے بلکہ جنت دینے کے ساتھ کیا دے رہے؟ عزت بھی دے رہے. جنت کے ساتھ عزت بھی دے رہے. نعمت اگر مل جائے عزت نہ ملے تو اس نعمت میں مزہ نہیں آتا. آپ شادی میں چلے گئے، آپ کو کوئی پلیٹ بھر کے بریانی لا کے کھلا دیا، کھا کو مرو، ائی بڑا بھوکے ہو گو، ایسا کوئی بولا. بہترین مٹھا لایا، بریانی، ساری چیزیں لا کے رکھا، اب آپ بولو کہ دل کھانے کو چاہتا نہیں چاہتا. نعمتیں ہی ساری چیزیں ہیں لیکن لا کے کیا، کھا کو مرو، ائی بڑا بھوکے ہو گو. تو اب آدمی کا دل نہیں چاہتا. کیوں؟ وہاں نعمت تو ہے، عزت نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں نعمت بھی ہوگی، عزت بھی ہوگی. اور یہ اب شادیوں میں جاتے ہیں تو ایک تو عام دعوت ہوتی ہے جس میں سب لوگ مل کے کھاتے ہیں، ایک شو کا دسترخوان لگتا، دولہے کا دسترخوان لگتا. اب ہر آدمی کیا چاہتا؟ شادی میں جانے والا دولہے کے دسترخوان پہ بیٹھنا. کیوں؟ اس لیے کہ اسپیشل وہاں کچھ نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، وہاں بیٹھنے والوں کا زیادہ خیال کیا جاتا ہے. نہیں، مثال سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہاں بیٹھنے والوں کا زیادہ خیال کیا جاتا. اس مقصد سے کچھ لوگ جو ہے انتظار میں رہتے 4 بجے کے بعد کھانا بول کے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جنت میں نعمت بھی ہوگی، عزت بھی ہوگی اور اللہ کی قربت بھی ہوگی. عند ملیکن، اس بادشاہ کے قریب میں ہوں گے، مقتدر، جو قدرت والا ہے، قدرت رکھنے والے بادشاہ کے قریب میں ہوں گے. تو نعمتیں بھی اللہ دیا، عزت بھی دیا، اپنے قریب بھی رکھا. اللہ کے VIP بن کر رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقیوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ جو جہنم میں جانے والے اعمال بتائیں ان تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے. جنت میں لے جانے والے ہر عمل کو جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے. ہر چھوٹی اور بڑی نیکی کو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.